تاکہ مسلمان ہو کافر ہو اس کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی ایکول کرنی ہے. تو جبکہ رسول اللہ تو آپس میں نرم دیتے اور کافروں کے لیے سخت تھے. اب جو کافر ہوتے ہیں نا، کافر دو طرح کے کافر ہوتے ہیں. ایک کافر ہوتے ہیں کافر حربی، کافر حربی، اور ایک ہوتا ہے کافر ذمی. کافر حربی کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. دو طرح کے کافر ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. ایک کافر حربی ہوتا ہے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں کافر حربی. یہ ہر وقت مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جیسے کہ اسرائیل. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے کافر ذمی. وہ کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو نہیں مانتا، ایمان کو نہیں مانتا، کتاب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ نارمل زندگی بسر کرو. کہتے ہیں آپ اپنی زندگی بسر کریں. لکم دینکم ولی دین. آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. اب اس کی میں بات آپ کو بتا دیتی ہوں. مثلا ہمارے خود ملک پاکستان میں ہی سندھ والے ایریا میں ہندو لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ مسلمانوں کے ساتھ مثلا ایک ہی گاؤں میں ہندو بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں. ہندو اپنی مسجدوں کو اپنے گرجا گھروں میں نہیں سوری اپنے مندروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں، مسلمان اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں. نہ یہ ان کو کچھ کہتے ہیں نہ وہ ان کو کچھ کہتے ہیں، نہ یہ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں نہ وہ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کافر ذمی. وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کرتے ہیں لیکن ان سے لڑائی کی کوشش نہیں کرتے، ان سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے کافر جو آپ کے رشتے دار ہیں، اب آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی اسلام دو. ٹھیک ہے، اب ان سے ملاقات کرنا. بے شک وہ کافر ہیں، آپ ان کے گھر سے کھانا پینا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ آ کر آپ کے گھر سے کھانا پینا کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کے گھر سے جا کر کھانا پینا نہیں. لیکن ان کے ساتھ لمٹس ہوں گی کہ مثلا آپ ان سے اسلام دعا رکھتے ہیں، بیمار ہو جائیں، ان کی تیمارداری جائیں، ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی جو مراسم ہے، وفات کے مراسم ہوتے ہیں، ان میں شرکت کرنے کے لیے جائیں. ان کو اگر وہ غم زدہ ہے ان کے غم کو دور کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ وہ آپ کے رشتے دار ہیں. ٹھیک ہے، مثلا کسی کا بھائی وہ نان مسلم ہو گیا تو وہ بھائی تو ہے نا، اس کا خونی رشتہ تو ہے، ماں باپ تو سیم ہے. یا ماں باپ اگر کافر ہیں، جیسے کہ ابتدائی اسلام میں ایسا تھا تو وہ پیغمبر نے کہا تھا وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور ماں باپ کے ساتھ تم نے نیک سلوک کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. یہ ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، کوسچن کلیئر ہو گیا آپ کا. تو ان کافروں کے ساتھ ہم نے سختی برتنی ہے، غصہ کرنا ہے، یا وہ ان کے ساتھ ہم نے ان کے اوپر اپنا روب دبدبا بنا کر رکھنا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ رہتے ہیں جا کے. جیسا کہ اسرائیل، اب اسرائیل کے سامنے آپ جتنی مرضی آپ سختی دکھائیں، ان کو سخت بیانات دیں، ضروری ہے یہ. ٹھیک ہے، دشمن کے اوپر اپنی دھاک پٹائیں، یہ ضروری ہے. لیکن جو وہ کافر جو مسلمان ممالک میں رہتے ہیں اور اپنے ٹیکسز کو پے کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے اچھا رویہ. فرشتے والا، ہاں وہ مجھے یاد نہیں رہا. انشاءاللہ وہ آپ کا سوال میں انشاءاللہ دوبارہ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی. وہ میں نے بھی نہیں پوچھا ابھی تک. ٹھیک ہے، نہیں بیٹا، وہ ہمارا صلہ رحم تو نہیں ہے نا، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. وہ اس کے ساتھ نہیں ہم نے. کافر حربی کون ہے؟ وہ کافر حربی اگر آپ کا اپنا سگا بھائی بھی ہو جائے گا نا، وہاں پر صلہ رحمی ساقط ہو جائے گی. وہاں پر آپ صلہ رحمی اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کے مذہب اور آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہاں پر وہ صلہ رحمی کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. ایک آپ کا ایسا بھائی جو نان مسلم ہو گیا لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، آپ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. وہ کہتا ہے بھائی تم اپنی زندگی گزارو، مجھے اپنی زندگی گزارو. اب آپ اس کے ساتھ ایک حد تک اسلام کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں. اور کیوں رکھیں؟ تاکہ وہ دین اسلام قبول کر لیں. اب میں آپ کو اس کی وجہ، جب زمانہ شروع میں اسلام آیا نوجوانوں نے دین کی تعلیمات اچھی لگی، انہوں نے قبول کر لی. ان کے والدین نے ان کے ساتھ اظہار تعلق کیا. انہوں نے کہا جو ہم تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں. ان کو گھر سے مار کر نکال دیا. یہ نبی اکرم کے پاس آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں ہمارے گھر والے تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیں ہمیں ان سے بدلہ کرنا.
یہ تمہارے صلہ ارحام ہیں، تم نے ان کے ساتھ اچھا تعلق کرنا ہے. تم جا کر پھر بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ کا بوسہ لو، وہ تمہیں ڈانٹتے بھی نہ چپ کر کے سنتے رہو. آہستہ آہستہ ان کے اس عمل کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے کافر گھر والے، مثلا گھر کا ایک فرد مسلمان ہوا اور گھر والوں نے سب نے اسے اظہار نفرت کیا، لیکن اس نے اپنا صلہ رحم جاری رکھا. اس کے صلہ رحم کی وجہ سے پورا گھرانہ جو ہے وہ اسلام کو اس نے قبول کر لیا. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی والی صلہ رحمی کیوں ضروری ہے؟ لیکن وہ والی بات کہ اگر آپ کا صلہ رحم، آپ کے رشتہ دار آپ کے اوپر، آپ کی جان کے اوپر آ کے آپ کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑے کرنا شروع ہے، وہ صلہ رحمی کی وہ جو ہے وہ نکل جائے گا. کیونکہ صلہ رحمی کس کے ساتھ واجب ہے؟ جو ہمارے رشتہ دار ہوں اور کافر حربی نہ ہوں، کافر ذمی ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کافر حربی اور ذمی؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کی وہ نہ سمجھ آئی ہو. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد کیا ہے؟ قطع رحمت سے بتایا کیا ہوتا ہے؟ ہماری موت